اور اسلامی رشتے کی عزتدار اور پردہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ ستار الجبار الغفار وصدق رسولہ النبی المختار، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والحامدين والقاعدين والماجدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ بہر خدا امدادکم، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہدادہ گلگفتبہ امدادکم، یا غوثی اعظم من بھی سرو ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعبی ما مدد، بگرداغی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحقی خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوثی اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، اے امام اہل سنت یا شہید احمد رضا، مفتی اعظم جنابی مصطفیٰ رضا خیمدادکم، کراتا گویائی مجھ کو میرے رب قدیر، مرشد من حضرت اختر رضا کے واسطے، کرم کی رحم کی امداد کی ہے آج سجمل کو، خدا سے مصطفیٰ سے غوث سے احمد رضا خان سے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ نورانی عرفانی جلاس جس میں ہماری اور آپ کی خوش بختی خوش نصیبی ہے، مشترکہ طور پر سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں کہ آج کسی دنیا دار کے جلسے میں نہیں، بغداد کے تاجدار کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ہی اچھی تقریر سماعت فرمائی، منبر روح پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت قبلہ پیر دلشاد میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور عظیم بزرگ جن سے میں واقف نہیں ہوں مگر غالباً وہ بھی پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہیں، منبر روح پر تشریف فرما ہے۔ ان بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے میں اور ان علماء کرام کی محبتوں کے سہارے میں چند منٹ مجھے برداشت کیجئے، وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک دوست شفیق الرحمان برکاتی شفیق سنبلی صاحب فرماتے ہیں کہ لنچ کے ٹائم پہ منچ اچھا نہیں لگتا ہے اور راشن کے ٹائم پہ بھاشن اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ حضرات کی میں نظروں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور زیادہ دیر نہیں، چند منٹ مجھے برداشت کیجئے، ایک مرتبہ دل لگا کے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیع مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیع مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 30 ہے، رکوع نمبر 27 ہے، سورہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر مکی ہے، آیت نمبر سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کی وضاحت، اس کی تشریح میں چند منٹ کے بعد کروں گا، اور یہی آیت میری یاد موضوع سخن ہے، وقت کی قلت دامن گیر ہے، اور عزیزان ملت اسلامیہ کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اسی آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کنز الکرامت منبع علم فن حضور الشاہ شیخ الاسلام المسلمین، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی، غوث السمدانی، قطب ربانی، شیخ لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت سے آج محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے طلبہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ کہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے گا ٹور کا پٹا تیرا، اور وہ کسی سے کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ حضور اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے بارے میں آخر میں فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفعی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آصف غازی پوری فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ دنیا کے جب امیروں نے دامن بچا لیا، مفتی صاحب ذرا توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے جب امیروں نے دامن بچا لیا، غوث الورا نے ہم کو گلے سے لگا لیا، غوث الورا نے ہم کو گلے سے لگا لیا۔ چلتے چلتے جب آ گیا غوث الورا کا در، چلتے چلتے جب آ گیا غوث الورا کا در، شاہوں نے اپنے تاج کا کانسا بنا لیا، شاہوں نے اپنے تاج کا کانسا بنا لیا۔ ان سے حسد کر کے بتلاؤ تمہیں کیا ملا، ظالم نے خود ہی اپنا کلیجہ جلا لیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ علن بہرائچی کہتے ہیں وہ سر بلند ہو گیا دنیا کے سامنے، وہ سر بلند ہو گیا دنیا کے سامنے، جھکتا رہا جو مالک و مولا کے سامنے، جھکتا رہا جو مالک و مولا کے سامنے۔ اور تحشر کی قبر پہ برسنگ رحمتیں، تحشر کی قبر پہ برسنگ رحمتیں، مر جائے جو بھی گنبد خضرا کے سامنے، مر جائے جو بھی گنبد خضرا کے سامنے۔ مردے بھی زندہ ہو کر اٹھے اپنی قبر سے، مردے بھی زندہ ہو کر اٹھے اپنی قبر سے، سلطان الاولیاء شہ جیلا کے سامنے، سلطان الاولیاء شہ جیلا کے سامنے۔ اور جے پال جیسے باکمال جادوگر، جے پال جیسے باکمال جادوگر تحشرمات کھائیں گے خواجہ کے سامنے، تحشرمات کھائیں گے خواجہ کے سامنے۔ باطل لرز رہا ہے لرزتا ہی رہے گا، باطل لرز رہا ہے لرزتا ہی رہے گا۔ احمد رضا کے گنبد برا کے سامنے، احمد رضا کے گنبد برا کے سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جہاں تک میرا ذہنی قیاس کہتا ہے، ایک طرف تو سلسلہ قادریہ کے دلشاد میاں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے غالباً خانقاہ شیریہ کے سلسلے کے سجادہ نشین غالباً تشریف فرما ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندی کہلاتا ہے، یہ سلسلہ قادری کہلاتا ہے۔ اور آج غوث اعظم کی 11ویں کی نسبت سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہاتھوں اٹھا کے یہ کہیے یا رسول اللہ۔ ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں سبحان اللہ کے تعلق سے، بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، آخری حدیث پاک ہے، باب قول اللہ تعالی ہے، باب قول اللہ تعالی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات آقا کریم ارشاد، آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، پیارے ہیں، وہ خفیفتان علی اللسان، مگر دونوں کلمے زبان پر ہلکے اور پھلکے ہیں، ایک سال کا بچہ بھی بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ وہ ثقیلتان فی المیزان، مگر دونوں کلمے میدان عمل میں بھاری رہیں گے،
तो कलमे कौन से है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, जब कोई जमीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहता है, अर्श आदम हिलने लगता है। मलाइका पूछते हैं, ये अर्श आदम किस वजह से हरकत कर रहा है? अर्श आदम कहता है, ए फरिश्तों, तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी समदीयत का इकरार कर रहा है, उसकी पाकी का एतराफ कर रहा है, उसकी कुदूसियत का एतराफ कर रहा है, उसकी सुभानियत का एतराफ कर रहा है, उसकी पाकी बयान कर रहा है। इस वजह से मैं हरकत कर रहा हूँ। अर्श आदम से मलाइका पूछते हैं, मैं कब तक हरकत करते रहोगे? अर्श आदम कहता है, ए फरिश्तों, मैं जब तक हरकत करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा। तो प्यारे, जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी तुम्हें वक्त मिले, अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहते रहो, अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, अपनी ज़बान से कलमा पढ़ते रहो। इसलिए कि तुम्हारी ज़बान के ऊपर फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफ़िलीन के अंदर फरमाते हैं कि सारी दुनिया के कलमे एक पल्ले में रख दिए जाएं, और सारी दुनिया के कलमे एक पल्ले में रखने के बाद और कलमा तैयबा को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तब भी कलमा तैयबा की बराबर दुनिया का कोई कलमा पूरा नहीं हो सकता है। न वज़न के एतबार से है, न माना के एतबार से है, न मफ़हूम के एतबार से है, न तशरीह के एतबार से है, न तौज़ीह के एतबार से है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ज़बान पे कसरत पैदा करो कलमे की। पता नहीं मौत का फरिश्ता टिकट लेके कब हाजिर हो जा, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने की कब तैयारी हो जा, मगर जब तुम्हारी ज़बान से सुभान अल्लाह होगा और सुभान अल्लाह और कलमा शरीफ बार बार तकरार करते रहोगे, तो आखिरी वक्त में जो नज़ा का वक्त होता है, ऐसे वक्त में शैतान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कितनी करेगा, मगर तुम्हारी ज़बान पे जब कलमा जारी होगा तो ऐसे वक्त में तुम्हारी ज़बान से किसी दुनियादार का कलमा ही परवरदिगार का कलमा निकलना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए वक्त की किल्लत दामन की